قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. جدید تعلیم یافتہ طبقہ الحاد کا شکار کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ تعلیم یافتہ طبقہ جب یورپ کو اس حد تک پڑھ لیتا ہے، ان کے افکار اور نظریات کو اپنے دل و دماغ پر اس حد تک وہ راسخ کر دیتا ہے، تو اب وہ انہی کے انداز سے سوچتا ہے، انہی کے حساب سے چیزوں کا انالیسس کرتا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کا ایک طریقہ کار، اس کو سمجھنے کے کچھ مبادی ہیں، اس کے کچھ فاؤنڈیشنز ہیں، کچھ بنیادی چیزیں. جب تک آپ ان بنیادی چیزوں کو نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، اتنی دیر تک آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی. اب ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور ہماری نوجوان نسل وہ 2+2=4 کی طرح دین کو سیکھنا چاہتی ہے، اور وہ لاجیکلی سیکھنا چاہتی ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ عقل کے پیمانے پر دین کی تشریح کی جائے، حالانکہ عقل کا خالق اللہ خود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی خود بہتر جانتا ہے کہ کسی کام کی، کسی حکم کی حکمت کیا ہے. لیکن ہمارے جدید تعلیم یافتہ طبقے نے ہر حکم کو صرف اور صرف اسی وجہ سے قبول کرنا ہوتا ہے کہ اس کی حکمت اگر تو اسے سمجھ آ جائے تو وہ چونکہ اپنی عقل کو مطمئن سمجھتا ہے تو پھر وہ اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ ماننا خدا کے حکم کا نہیں ہوتا، یہ اپنی عقل ہی کا ماننا ہوتا ہے کہ جو بات عقل میں آئی اس کو مان لیا، جو بات عقل میں نہ آئی اس کو نہ مانا. تو وہ عقل کو اپنا معیار بنا کے ہر بات کو ہر انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. ان کا انداز استدلال، ان کا دلیل طلب کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات ہمیں قرآن پاک سے دکھا دیں، یہ بات ہمیں حدیث پاک سے دکھا دیں. گویا وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی چیز کو وہ حجت شرعی تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ اجماع اور قیاس بھی بالکل دین کے ماخذ ہیں. اجماع تو پکا ماخذ ہے. تو چلو قیاس کے بارے میں اہل علم یہی کہتے ہیں کہ یہ مظہر ہے، یعنی اس سے احکام ظاہر ہوتے ہیں، اس سے احکام ثابت نہیں ہوتے. بہرحال قیاس کی مدد سے ہی مجتہدین چھپے ہوئے احکام کو آشکار کرتے ہیں. تو اب وہ آپ سے اس طرح کے سوال کریں گے کہ بھائی قرآن پاک میں دکھا دو. اب قرآن میں اگر نہیں ملا، حدیث میں نہیں ملا، تو اقوال صحابہ کی ان کے نزدیک کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. کسی صحابی نے کیا کہہ دیا، کہیں گے وہ تو انسانوں کی باتیں تھیں. بھائی انسانوں کی باتیں تو تھیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے طرز عمل کی پیروی کرنے کا حکم دیا، خاص کر خلفائے راشدین کی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. آپ نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی جو سنت ہے اس پر عمل کرنا لازم ہے. تو ان کو بھی کوئی ویٹیج نہیں دیں گے. اسی طرح ائمہ مجتہدین ہیں، ان کی آراء کو بھی بالکل کسی پلڑے میں وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ اسلام کی من مانی اور من چاہی تشریح کرتے ہیں، اور پھر شومیہ قسمت سے ان کو ایسے لوگ میسر آ جاتے ہیں یوٹیوب پر اور عام سوشل میڈیا پر. ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ان کو ہر حرام کو حلال کرنے کا سبق سکھاتے ہیں، اور ان کو یہ سٹائل سکھاتے ہیں کہ بھائی قرآن میں دیکھو مل گیا ٹھیک ہے، بھائی حدیث میں دیکھو مل گیا ٹھیک ہے، نہیں تو اب آپ اپنی مرضی کریں. تو گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ان کے پاس ایسے اڑ کر پہنچا ہے. دین کو نہ تو کسی امام نے دیکھا ہے، نہ کسی عالم دین نے دیکھا ہے، نہ ساری امت نے ان آیات کو دیکھا. تو وہ من چاہی اور خانہ ساز تعویلات کر کے ایک نئی دین کی تشریح اور تعبیر کرنے کے لیے تیار ہے. ان میں ہمارے کرم فرماؤں میں اس دور کے جو نوجوان نسل کو نئے کرشمے دکھا رہے ہیں، ان میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں. تو میری التماس ہے نوجوان نسل سے کہ دین کو سیکھیں تو علماء کرام سے سیکھیں، اہل علم سے سیکھیں جنہوں نے باضابطہ طریقے سے خود دین کو سیکھا ہے. آپ ان سے دین سیکھیں. ان جدید
جدید طرز کے جو نئے مجتہدین پیدا ہو رہے ہیں ان سے نہ سیکھیں. یہ اصل میں اباحت پسند ہے. انہوں نے ہر حرام کو حلال کر دیا. کوئی حرام بتا دیں سود سے لے کر بدکاری تک، کوئی حرام بتا دے کہ جنہوں نے دلائل کے زور سے اس کو حلال نہ کیا. تو اصل میں یہ طبقہ اہل علم طبقہ نہیں ہے، یہ تو گمراہی کے بالکل گڑھے پر لے جاتا ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. فرمایا قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہوں گے بھئی ہماری دعوت کو قبول کریں. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی تعبیر دیندار طبقے سے حاصل کریں. ان جدید طرز کے جو فیشنی قسم کے لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں کہ یہ خود بھی کافی حد تک یورپ کے ذہنی غلام ہوتے ہیں اور آگے بھی یہ دین کی وہی تشریح پیش کرتے ہیں کہ جو یورپ کی من بھاتی اور من پسند تعبیر ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو ایک تھرو پراپر چینل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.